الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، رمضان کی مقدس گھڑیوں میں رات و دن اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام ہم نے مسلمانوں کو بار بار سنایا، بتلایا، اور اللہ کی یہ بات تکرار سے عرض کی کہ زندگی کے لیے دین اسلام کتنا ضروری ہے. آپ زندگی کے کتنے ہی وسائل کیوں نہ اکٹھے کر لیں، اسباب جمع کر لیں، اور زندگی کے نقشے کتنے ہی بڑھیا کیوں نہ کر لیں، ان سب چیزوں سے آپ زندگی کا سامان تو اچھا کر سکتے ہیں اور زندگی کی چیزیں تو بڑھیا کر سکتے ہیں اور زندگی کے وسائل تو بڑھا سکتے ہیں، لیکن زندگی کی کوالٹی اچھی نہیں کر سکتے. بارہا ہم نے قرآن کی یہ سچائی اپنے مسلمان بھائیوں کو بتائی کہ پیسے اور فیکٹری اور کارخانے، ملازمت اور ڈگریاں، اس سے تمہارے گھروں کی چیزیں تو بڑھ سکتی ہیں اور تمہاری زندگی کا سامان تو بڑھ سکتا ہے، اور پچھلے 30-40 سالوں میں بڑا بھی ہے. غریب کا سامان بھی بڑا ہے اور امیر کی دولت میں بھی اضافہ ہوا. ہر شخص کی زندگی میں ساز و سامان تو بڑا ہے اس لیے کہ پیسہ جو بڑا، لیکن سچی بات ہے زندگی کی کوالٹی گر گئی. ایسا نہیں کہ راحت کی چیزیں بڑی ہوں تو راحت بھی بڑھ گئی ہو، سکون کے نقشے اچھے ہو گئے ہوں تو سکون بھی بہت اچھا ہو گیا ہو، گھروں میں تحفے تحائف بہت قیمتی آ گئے ہوں تو محبتیں بھی بڑھ گئی ہوں، بازاروں کا ساز و سامان بہت بڑھیا ہو گیا ہو تو وہاں سچائی اور دیانت بھی آ گئی ہو، وہاں کی عمارتیں بلند و بالا بن گئیں تو وہاں خیرخوائی اور انسانیت بھی ہری بھری ہو گئی. ایسا بالکل نہیں ہوا، ایسا بالکل نہیں ہوا. پیسہ آیا، چیزیں ضرور بڑھی، زندگی کی کوالٹی گر گئی، زندگی کا معیار گرتا چلا گیا. اس کے لیے اللہ کا دین اور اس سچائی کے پیچھے اللہ کی ذات، اللہ کا قرآن، اللہ کے حبیب کی زندگی، کہ اگر زندگی کی کوالٹی اچھی کرنا چاہتے ہو تو پھر اپنی زندگی میں دین لانا ہو، پھر اپنی زندگی میں دین لانا ہوگا. اور عرض کیا تھا کہ ہماری مثال اس بوڑھے کی طرح ہے جو گلی میں ہیرا تلاش کر رہا ہے، جو گلی میں ہیرا تلاش کر رہا ہے، اور جب بہت دیر ہوئی ہیرا تلاش کرتے کرتے تو نوجوان نے پوچھ لیا بڑے میاں گما کیا ہے؟ کہا بیٹے ہیرا گما ہے. وہ بھی تلاش کرنے لگا. جب بہت دیر ہوئی تو نوجوان نے پوچھا بڑے میاں یہ ہیرا گما کہاں ہے؟ بڑے میاں کہنے لگے بیٹے گما تو گھر میں ہے لیکن وہاں اندھیرا بہت ہے، باہر تلاش کر رہا ہوں، یہاں روشنی بہت ہے. یہی کہیں گے بڑی میاں کی عمر کا تقاضا ہوگا، عقل سٹیا گئی ہوگی، دماغ کمزور ہو چکا ہوگا،
اس لیے یہ فلسفہ پیش کر رہے ہیں کہ گمہ تو اندر ہے، اندھیرا وہاں بہت ہے، باہر اس لیے تلاش کر رہا ہوں کہ یہاں روشنی بہت ہے۔ آج دنیا کے اسٹیج پہ یہی کھیل دکھایا جا رہا ہے۔ زندگی کا مزہ تو انسان کے اندر گم ہے، اور یہ نادان انسان اسے باہر کے نقشوں میں تلاش کر رہا ہے، کوئی نہیں ملنا، لیکن کیا کریں، جھانکتا ہے تو اندھیرا بہت ہے، باہر چمک دمک بہت ہے، اس کی تلاش میں دوڑ لگا رہا ہے، لیکن زندگی کے سکون اور مزے سے دور جا رہا۔ جیسے وہ بڑے میاں ساری زندگی بھی ڈھونڈتے رہتے ہیں، ہیرا میں کوئی نہیں ملنا تھا، یہ نادان انسان ساری زندگی بھی دوڑتا رہے، اسے زندگی کا لطف نہیں ملنا، جہاں کی چیز گمی ہے وہی ملے گی۔ لیکن کیا کریں، بڑے میاں کے بارے میں تو ہم کہہ رہے تھے عقل سٹیا گئی ہوگی، عمر بڑی ہو گئی، دنیا ہمارے بارے میں کیا گئی؟ دنیا ہمارے بارے میں کہہ گئی ان کا علم غلط ہو گیا ہے، ان کی معلومات غلط ہو گئی ہیں، ان کا علم غلط ہو گیا ہے، ان کی معلومات غلط ہو گئی ہیں، ان کی معلومات کے سرچشمے غلط ہو گئے ہیں، ان کی معلومات کے ماخذ اور بنیادیں غلط ہو گئی ہیں، انہوں نے کبھی قرآن سے علم حاصل نہیں کیا، انہوں نے کبھی اپنی نبی کی زندگی سے رہنمائی نہیں لی، انہوں نے کبھی اسلام اور ہدایت کی روشنی سے اپنی زندگی کے مسائل حل نہیں کیے۔ ان نادانوں کا علم غلط ہو گیا، ان کے اس غلط علم نے انہیں یہ سبق پڑھایا، پیسہ بڑھیا، دولت بڑی، اسٹیٹس اچھا، آمدنی بڑھیا، روزگار بڑھیا، زندگی اچھی ہو جائے گی۔ اتنے کم عقل ہیں کہ آج یورپ جہاں ڈالر پاؤنڈ کی باتیں ہیں، خودکشیوں پہ پہلے نمبر پر ہے۔ آج مغرب جہاں دولت کی ریل پیل ہے، ہر دوسری عورت کو طلاق ہے، اور بوڑھے ماں باپ کے لیے گھر میں جگہ نہیں، اولڈ ایج ہوم میں ہیں، اس لیے نہیں کہ بیٹے کے پاس پاؤنڈ نہیں ہے، ایسا نہیں کہ بیٹی کے پاس ڈالر نہیں ہے، ان بدقسمت لوگوں کے پاس وہ دل نہیں ہے جس دل میں ماں باپ کی عظمت اور محبت ہوا کرتی ہے، وہ دولت نہیں ہے۔ ہم اسی ریس پہ نکل کڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہمارا علم بھی غلط ہو گیا۔ تو میرے عزیزو، سارے رمضان میں ہم اہل ایمان کو ایک ہی بات بتاتے رہے، ایک ہی بات بتاتے رہے، اگر زندگی کا لطف چاہیے اور زندگی کا سکون چاہیے اور زندگی کی کوالٹی اچھی کرنی ہے تو پھر زندگی میں دین بڑھیا لانا ہوگا۔ یہ اس زندگی کی 60-70 سالہ زندگی کا سرمایہ بھی ہے، اور جہاں ہمارے ابا اماں اور دادا پردادا اور خاندان کے کئی لوگ شفٹ ہو گئے، اس شفٹنگ کا سرمایہ بھی یہی ہے۔ اگر یہ سرمایہ ہاتھ نہ ہوا، اگر یہ ہاتھ سرمایہ نہ ہوا، والملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، والملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، یہ دنیا سے جا رہے اور اللہ کے فرشتے ان کے چہرے اور پیٹھ پر ان کی پٹائی کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کے کلام کا یہ پیغام ہے، اللہ کی رحمت اور شفقت کے وقت سے پہلے آگاہ کر دیا۔ والملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہرے اور پیٹھ پر ان کی پٹائی ہوگی۔ دوسرے لوگ، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، کچھ لوگ جب یہاں 50-60 سالہ زندگی اور دنیا سے شفٹ ہو رہے ہوں گے، اللہ کے فرشتے ان کا استقبال کر رہے ہوں گے، اللہ کے فرشتے انہیں حوصلہ دے رہے ہوں گے، اللہ کے فرشتے ان کی ہمت بڑھا رہے ہوں گے اور انہیں خوشخبریاں دے رہے ہوں گے، اگلی زندگی اس سے بڑھیا، اگلی زندگی اس سے بڑھیا ہے، آگے کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے ہزار لاکھوں گنا بڑھیا اور ان کا معیار شاندار ہے۔ تو دونوں قسم کے لوگ یہاں سے شفٹ ہوں گے۔ میرے عزیزو، کچھ نہیں کام آنا، کچھ نہیں کام ہونا یہ زندگی کے نقشے، نہ یہ نقشے میری زندگی کی یہ کوالٹی اچھی کر سکتے ہیں، نہ میری موت اچھی کر سکتے ہیں۔ ہاں ایمان ہے،
پھر دنیا بھی نعمت ہے، پھر مال بھی اللہ کی نعمت ہے، پھر صحت بھی اللہ کی نعمت ہے، پھر دولت بھی اللہ کی نعمت ہے، پھر معاشرے میں اچھی عزت بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ورنہ میرے عزیزو، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اسٹیٹس اور اللہ کی نافرمانی کے ساتھ دنیا میں عزت تلاش کرنا اور اللہ کو ناراض کر کے دولت اور پیسہ اکٹھا کرنا، اپنی لیے موت اکٹھا کرنی ہے، اپنی لیے ہلاکت اکٹھی کرنی ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم اپنے بچے اور بچیوں میں خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے گھروں میں سکون دیکھنا چاہتے ہیں، انہیں دین کی دولت سے محروم نہ ہونے دو، انہیں دین کے سرمایہ سے محروم نہ ہونے دو، کچھ نہیں بچے گا۔ آج ہم اپنی نجی زندگی میں، اپنی گھریلو زندگی میں، اپنی ذاتی زندگی میں اور اپنے معاشرے اور قومی سطح پر جن مصائب اور من مسائل سے اور جن مصیبتوں سے دوچار ہیں، اگر اس کا ایک بات عرض کی جائے، ایک ہی بات، وہ ہے ہم دین اسلام سے بہت دور جا نکلے، ہم دین اسلام سے بہت دور جا نکلے۔ 77 سال سے نہ اپنی قوم کو دینی شعور دیا، نہ قومی شعور دیا، اور آج اس کا عذاب نظر آ رہا، آج اس کی مصیبتیں نظر آ رہی ہیں، آج اس کے مسائل ہر آدمی سر کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ 77 سال سے ہیں، ہم نے دین کی حوصلہ افزائی نہیں کی، راستے میں روڑے اٹکائے، قومی سطح پہ اپنی قوم کو دین سے دور رکھنے کی ہر سازش اور ہر فکر اختیار کی، اور ہر بے دین کو اور ہر لا دین کو اور ہر دنیا گناہوں کی دلدادہ کو انہیں ہم اپنے معاشرے میں، سوسائٹی میں عزت دی، آگے بڑھایا، مضبوط کیا۔ اپنی اس نسل کو 77 سال میں نہ دین کے قریب آنے دیا، نہ دین کا شعور دیا، نہ قومی شعور دیا، اور جنہوں نے اس قوم کو تقسیم کیا، نفرتوں میں ڈالا، بے حیا اور بدکار بنایا، اور یانیت کھلائی، حرام معاشرے کے اندر عام کیا، اسے ہمارے معاشرے میں عزت اور سوسائٹی ملی، آج اس کی تپش محسوس ہو رہی، ہر گھر میں، ہر خاندان میں، قومی سطح پہ آج اس کی ہلاکتیں سامنے ہیں۔ اسلام عدل کا نام ہے، اسلام عدل کا نام ہے۔ اگر پورے اسلام کی تعبیر ایک لفظ میں کی جائے، اسلام نام ہے عدل کا۔ ہر شخص کے حقوق کا تحفظ عدل میں ہے، اسلام کے عدل میں ہے۔ عورت کا بھی، مرد کا بھی، غریب کا بھی، ہر معاشرے اور سوسائٹی کے ہر فرد کے حقوق کا علمبردار اسلام ہے۔ وطنیت نہیں، قومیت نہیں، لسانیت نہیں، زبان کی بنیاد پر نہیں، گروہ بندیاں نہیں، اس سے حقوق نہیں ملا کرتے، اس سے نفرتیں عام ہوتی ہیں، اس سے مسلمانوں میں تقسیم ہوتی ہے، اس سے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر تخریب کاری ہوتی ہے۔ حقوق اسلام دیتا ہے، اسلام ہر ایک کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل۔ ہم جمعے میں، ہر جمعے میں عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے اہل خطبہ سے کو یہ کہا گیا کہ ہر جمعے میں منبر پر یہ آیت پڑھا کرو اپنے خطبے میں، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ تمہیں انصاف کی بات کرتا ہے، انصاف کی تلقین کرتا ہے، تمہیں انصاف کا حکم ہر جمعے میں۔ اس لیے کہ پورا اسلام اگر ایک لفظ میں اس کی تعبیر کریں تو اسلام نام ہی عدل کا ہے۔ اللہ کے حق میں انصاف، مخلوق کے حق میں انصاف، اللہ کے حق میں انصاف، مخلوق کے حق میں انصاف۔ کائنات کے سب سے بڑے انسان اور عدل کے علمبردار جس رات نے اس دنیا میں عدل و انصاف کا ایسا نظام بنایا کہ زمین و آسمان نے ایسی خوبصورت زندگی اس زمین پر نہیں دیکھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے لگے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، میری خوش نصیبی، میری خوش قسمتی، میری سعادت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جا رہے،
لیکن میری گود میں آرام فرما رہا ہے. آپ کا سر میری گود میں ہے. اور میری خوش نصیبی ہے کہ جو چیز آپ کے منہ میں اور آپ کے پیٹ میں سب سے آخر میں گئی وہ میرا لعاب تھا. وہ میرا لعاب تھا. میں نے مسواک چبائی. اللہ کے نبی نے چاہت تھی کہ مسواک مل جائے. میں نے چبائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے منہ میں رکھی. سب سے آخری خوراک اور آخری چیز جو آپ کے منہ اور پیٹ میں گئی وہ میرا لعاب تھا. اور میری خوش نصیبی کہ آپ میرے گود میں آپ کا سر رکھا ہوا تھا اور میں آپ کے لب ہل رہے تھے. آپ کے لب ہل رہے تھے. میں نے کان قریب کیے, محسوس کرنا چاہا آپ کیا فرما رہے ہیں اس آخری گھڑی میں. اب امت کو اس آخری موقع پہ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں. تو لب ہل رہے تھے, پوری طور پہ آواز بھی نہیں تھی. میں نے جب کان قریب کیے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. گویا کہ آپ کی پوری عدل و انصاف کی زندگی کا خلاصہ, آپ کی پوری اسلامی زندگی کا خلاصہ, گویا کہ ساری زندگی جس کی آپ نے تبلیغ اور آپ نے جس کی دعوت چلائی اس کا خلاصہ جاتے جاتے اپنی امت کو دے رہے اور فرما رہے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. نماز 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 کا اہتمام, نماز کا اہتمام یہ اللہ کے حقوق میں سب سے بڑا حق ہے. مسلمان کے بعد, ایمان کے بعد اللہ کے حقوق میں سب سے بڑا حق ہے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اور مخلوق کے حق میں, مخلوق کے حق میں فرمایا جو کمزور طبقہ ہے, جو تمہارے ماتحت ہے, جو کمزور طبقہ ہے اس کے حق میں بھی خیانت نہ کرنا, اس کے حق میں بھی کوتاہی نہ کرنا, اس کے معاملے میں بھی نا انصافی نہ کرنا. طاقتور تو لے لیا کرتا ہے, زور آور تو لے لیا کرتا ہے, جس کے تعلقات ہیں وہ اپنے حق لے لیا کرتا ہے. مخلوق کے حق میں جو کمزور طبقہ ہے, جو تمہارے ماتحت ہے, جس کے پاس وسائل نہیں اپنے حق لینے کے, اس کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا, اللہ سے ڈرنا. بٹھا دو بھائی اس کو, یاد بٹھا دو اس کو. تو دونوں چیزیں ہیں, نماز نماز نماز. اللہ کے حق میں سب سے بڑا حق نماز کا اہتمام, اور مخلوق میں عدل کرنا, انصاف کرنا, کسی کا حق ضائع نہ ہونے دینا. تو میرے عزیزو, رمضان کی برکتیں چاہیے, رمضان کی زندگی چاہیے, تو کم از کم اگر اپنے نبی کی ان دو چیزوں پر بھی اہتمام ہو جائے, ان دو چیزوں پر بھی کچھ بھی ہو جائے, زندگی کے کسی مشغلے میں ہو اور دنیا کے کسی کونے میں ہو, سفر میں ہو, حضر میں ہو, سفر میں, صحت میں ہو, بیماری میں ہو, کہیں ہو, نماز نہیں چھوڑ, نماز نہیں چھوڑ. نماز اپنے نبی کی زندگی کی آخری نصیحت کی لاج رکھ لو, بہت کچھ مل جائے گا. اپنی نبی کی دنیا سے جاتے جاتے آخری وصیت کی لاج رکھ لو, نبی کی شفاعت سے محروم نہیں ہوں گے, نبی کے ہاتھوں سے حوض کوثر میں پانی پینے سے محروم نہیں ہوں گے. اپنے بچوں کو بھی اس پہ لے کے آؤ, اپنی بچیوں کو بھی اس پہ لے کے آؤ. دنیا کی کسی کونے میں ہو, نماز نہیں چھوڑے. سفر میں ہے, حضر میں ہے, فلائٹ میں ہے, گاڑی میں ہے, ایئرپورٹ پہ ہے, بستر پہ ہے. اسلام نے نماز کی معافی نہیں رکھی, آسانی رکھی ہے. سفر میں کم کر سکتے ہو, مختصر کر سکتے ہو, تم بستر پر اشاروں سے پڑھ سکتے ہو, تیمم کر سکتے ہو, بغیر پانی کے تمہاری نماز ہو سکتی ہے, بغیر کھڑے تمہاری نماز ہو سکتی ہے, بغیر بیٹھے تمہاری نماز ہو سکتی ہے. لیکن جب تک تم مسلمان ہو تم نماز نہیں چھوڑ سکتے, نماز نہیں چھوڑ. کافر نماز چھوڑتا ہے, مشرک نماز چھوڑتا ہے, ہندو عیسائی نماز نہیں پڑھتا, سکھ اور لا مذہب نماز نہیں پڑھتے. مسلمان کالج میں ہے, یونیورسٹی میں ہے, کہیں ہے, بازار اور دفتر میں ہے, مسلمان نماز نہیں چھوڑتا.
دوسری چیز آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے فرمائی، اللہ کے بندوں کے حقوق نہ ضائع کرنا، اللہ کے مخلوق کے ساتھ ناانصافی نہ کرنا، تمہاری ذات سے کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، نہ مالی، نہ جسمانی، نہ زبانی، تمہاری ذات سے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، نہ مالی لحاظ سے، نہ جسمانی لحاظ سے، نہ زبانی لحاظ سے، کسی سے زیادتی نہ ہو، انصاف کی زندگی لے کے آؤ۔ اور اگر رات سونے سے پہلے جو کوتاہی ہو گئی، اللہ سے روزانہ سچے دل سے معافی مانگ لو، رات سونے سے پہلے روزانہ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لو۔ تو میرے عزیزو، اگر ان تین چیزوں کا اپنی زندگی کے معمول بنا لو، انشاءاللہ اسلام کی زندگی میں ترقی ہوگی، ایمان کی زندگی میں ترقی ہوگی، اور پھر کیا ہوگا؟ دنیا کا جینا بھی پر لطف ہوگا، اور دنیا سے جانا اس دنیا کے میں رہنے سے زیادہ خوبصورت ہوگا، اس دنیا سے جانا اس دنیا میں رہنے سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بھائی ان نصائح پر اور ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔